اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دکھاوا کا خرچ کرنے والے جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نہ تو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور نہ آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 38 میں، والذین، اور جو لوگ ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، ریا الناس، ریا دکھانے کو، ناس لوگوں کو، ان لوگوں کے دکھانے کو، ولا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں رکھتے باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی ان کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ، اور جس کا ساتھی شیطان ہو، لہو قرینا، فساء قرینا، تو شیطان ایسا ہی ساتھی ہے جو بہت بدترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو، وہ ایسے ہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ وہ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اور ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہوتا ہے اور وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا بگڑ جاتا ان کا، لو آمنوا، اگر یہ ایمان لے آتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، یعنی رزق جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے حال کو خوب جانتا ہے۔ تو ارشاد ہوا اس آیت میں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
وکان اللہ بہم علیما۔ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آتے اور خرچ کر دیتے نیک کاموں پر ان میں سے جو اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے، اور اللہ ان کے حال کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نہ تو فضول خرچی کو پسند کرتا ہے، نہ شو بازی ریاکاری کو پسند کرتا ہے، نہ کنجوس ہونے کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ میانہ روی پسند فرماتا ہے۔ اور دکھاوا ریاکاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، جس نے ایک حدیث میں جو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ دکھا کر ریاکاری سے ادا کیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو گویا ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ بخل کرنا، ریاکاری، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ لوگوں کا نمود و نمائش اور اپنی ناموری کے لیے خرچ کرنا یہ منافقین اور مشرکین کا کام ہے، کیونکہ وہی یہ کام کیا کرتے تھے۔ فضول خرچی اور دکھاوے کے خرچ والا شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حلال کمائی کرتے ہیں بڑی محنت سے، مگر خرچ حرام پر کرتے ہیں۔ فلم دیکھنا، ناچ گانا دیکھنا، جنسی برائیاں، بے حیائی، شراب و کباب، ان چیزوں پر خرچ کرنا جو حرام ہے، تو گویا حلال کمائی کر کے حرام پر خرچ کرنا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے نمود و نمائش کرتے ہیں، جیسے شادی بیاہ پر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ پر، جو کہ لوگوں کو دکھانے میں، تاکہ معاشرے میں ہماری ناک اونچی رہے۔ تو یہ بھی شرک اصغر ہے، گناہ ہے بہت بڑا جو کہ وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض مختلف تقریبات میں ہوا مارتے ہیں معاشرے میں تاکہ میری واہ واہ ہو جائے۔ یہ سب گناہ ہے، شرک اصغر ہے، اور اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اسی طرح سیاست دان ہوتے ہیں، وہ بڑے جلسے جلوس نکالتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو، اور بعض دفعہ وہ ایسے صدقہ خیرات کرتے ہیں یا شو بازی کرتے ہیں تاکہ اخباروں کی زینت بنے، اور اس طرح سے وہ اللہ سے اپنا رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ پھر شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اب کھانا کھانے لگتے ہیں تو بسم اللہ یاد ہی نہیں رہتا، تو شیطان بھی ساتھ کھاتا ہے۔ پانی پیتے ہیں تو اللہ کا نام یاد نہیں ہوتا، تو شیطان بھی ساتھ ہی پیتا ہے۔ جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اس میں شیطان بھی ساتھ وہ کام کرتا ہے، اس لیے پھر ان کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور شیطان ان کا مکمل ساتھی بن جاتا ہے۔ غور کریں، مالدار جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، میری شہرت عام ہو جائے لوگوں میں، اور میں مشہور ہو جاؤں۔ جب ایک شخص دکھاوے کا خرچ کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کی دیکھا دیکھی دکھاوے کا خرچ کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ گویا بعض لوگ دکھاوے کا کام
کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا شوق پیدا ہو، تو یہ گناہ کو اور زیادہ رواج دینے والی بات ہے۔ راہ الہی میں خرچ کرنا بہت عظیم ہے، بہت اچھا ہے۔ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا یا پھر اتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے جو بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ مخالف آپ دیکھیں، تکبر اور بڑائی کرنے والا یا کنجوسی کرنے والا، یہ سب ایسے لوگ ہیں جو اپنی شو بازی کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں یا اپنی ظاہرداری کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ اپنا تعلق توڑ بیٹھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ نے فرمایا ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان، اور شیطان جو ہے وہ لربہ کفورا، اپنے رب کا کفر کرنے والا ہے، ناشکری کرنے والا ہے۔ پھر لہٰذا جو شیطان کا ساتھی بنتا ہے وہ اللہ کی ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے۔ دکھاوے کا خرچ جو ہوتا ہے وہ حقدار تک نہیں پہنچ پاتا، نہ اس کا ثواب ملتا ہے بلکہ وہ عذاب الہی کو لاتا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنا زنا کا، بے حیائی کا، فحاشی کا، ناچ گانے کا، فیشن کا، غیر اسلامی رسموں پر خرچ کرنا یا شادی بیاہ میں دکھاوا کر کے خرچ کرنا، ناک اونچی رہے۔ مسجدوں میں لوگ جو پیسہ دیتے ہیں اور اس میں اعلان کرنے کا کہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، یہ اس طرح کا دکھاوا اور ریاکاری کرنا اس طرح کے کام ہیں جو بندے کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ لوگوں کو دکھاوے بطور خرچ کرنا، شو بازی کرنا، نمود و نمائش اور اس طرح کے کام، یہ بندے کی اپنی نیکیوں کو ضائع کر کے اللہ کا عذاب لانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ نیک عمل، اللہ فرماتا ہے، میرے ساتھ کسی دوسرے کو اگر اس نیک عمل میں وہ شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس کے نیک عمل کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی طرف چھوڑ دیتا ہوں کہ اس عمل کو اس کے شرک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کے کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، تو قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن فرمایا جائے گا ان لوگوں سے جو دکھاوا کرتے تھے، دکھاوے کا خرچ کرتے تھے، اور قیامت کے دن وہ اللہ سے اجر مانگنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کو فرمائے گا کہ جاؤ ان کے پاس اجر لو جن کو آپ دکھایا کرتے تھے، ریاکاری، شو بازی جن کو کر کے دکھاتے تھے، ان کے پاس جاؤ۔ تو یہ حالت ہوگی وہاں کے اس دن میں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ شیطان جو ہے وہ ساتھی اسی کا بن جاتا ہے جو فضول خرچی، ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، ہوا مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنا مال دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، وہ ایسے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہی نہیں ہے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینًا،
تو ان کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے، فساء قرینا، اور وہ شیطان بہت برا بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان ساتھی قرین کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب جیسے ہمزاد ہوتا ہے، ہمزاد کا مطلب انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ہر بات کو جانتا ہے، بندے کی نفسیات کو جانتا ہے۔ یہ شیطان پھر اس کو دکھاوا، ریاکاری، حرص و ہوا، فخر و غرور، تکبر، نفسانی خواہشات، شہوات اور فحاشی، عیاشی اور ان چیزوں کی طرف مائل کر لیتا ہے، اور پھر اس کو اللہ سے دور کر کے دوزخ تک پہنچانے والا بن جاتا ہے، تاکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اگر دوزخ میں جاؤں گا تو میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، اور اللہ سے جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو مان کر یہ زندگی گزارنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خوشحالی اور بدحالی دونوں آزمائشیں ہیں۔ خوشحالی میں بندہ شکر گزار ہو کر کامیابی حاصل کرتا ہے، اور بدحالی میں صبر کر کے اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ اس لیے اللہ اور آخرت پر جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اس بندے کے ہر وقت، ہر لمحہ اس کی سوچ میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے واللہ بصیر بالعباد، وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے میں جو کہتا ہوں، اس کے پاس علم ہے ہر چیز کا۔ تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا جب پوچھا جائے گا کہ دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی، اور یہ ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، یہ ہوا، یہ سب فانی چیزیں ہیں، اور اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینا، یہی اصل کامیابی ہے، اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں فضول رسموں کو، نمود و نمائش کو، دکھاوا، ریاکاری کو چھوڑ دیں، الحمدللہ قیامت کے دن اس کا بہت اچھا اجر پائیں گے، اور کامیابی سے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرخرو فرمائے، آمین۔